بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 83، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم اخبارات، رسائل و جرائد میں خبریں، اداریے، رودادے، اشتہارات اور خطوط بنام مدیر وغیرہ روانی سے پڑھ سکے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے چونکہ ہم نے خبر سے ہمارا جو ہے آج کا لیکچر ہے کہ کوئی بھی اخبار ہے اس کے اندر جو خبر ہوتی ہے، روداد ہوتی ہے، فیچر ہوتا ہے یا خطوط بنام مدیر، ٹھیک ہے، مدیر اخبار کا ہوتا ہے، اس کو خط لکھنا ہے۔ تو پرنٹ میڈیا اس کو کہتے ہیں۔ میڈیا کی تین اقسام ہے، ٹھیک ہے، ایک الیکٹرانک میڈیا، ایک سوشل میڈیا، ایک پرنٹ میڈیا۔ ہمارا آج کا جو حاصل تعلم ہے اس کا تعلق ہے پرنٹ میڈیا کے ساتھ۔ پرنٹ میڈیا کسے کہتے ہیں کہ معلومات پہنچانے والے وہ تمام مستند ذرائع جو کاغذ پر چھاپے جاتے ہیں ان کو پرنٹ میڈیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے تین اہم ذرائع اخبارات ہے، رسائل ہے، جرائد ہے۔ ٹھیک ہے، اخبارات روزمرہ کی خبریں اس میں جو ہے وہ آتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح دنیا نیوز ہے یا جنگ ہے یا جو بھی۔ رسائل یہ سماہی، ششماہی، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جرائد تحقیقی اور معلوماتی بکس۔ اب پرنٹ میڈیا ہماری زندگی میں کیوں اہم ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دنیا بھر کے حالات سے ہمیں باخبر رکھتا ہے، ہمیں باخبر شہری بننے میں یہ مدد دیتا ہے۔ معلومات کا خزانہ ہمارے علم اور شعور میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بعد تفریح کا بہترین ذریعہ یہ کہانیاں، کھیل اور دلچسپ مضامین یہ فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک ایک دیکھتے ہیں خبر، اس کی تعریف کیا ہے، اس کو پڑھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر اس کی ایک مثال۔ سب سے پہلے خبر جو ہے کسی بھی حالیہ واقعے کی سچی اور بالکل غیر جانبدارانہ اطلاع کو خبر کہتے ہیں۔ پڑھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے کہ خبر کو ہمیشہ انتہائی سنجیدہ، متوازن اور واضح لہجے میں اس کو پڑھا جاتا ہے، جس طرح یہ سلائیڈ پہ آپ کے نظر آ رہا ہے کہ مثال کے ملک بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز، لاکھوں پودے لگائے گئے۔ اس طرح اداریہ یہ کسی بھی اہم سماجی یا سیاسی مسئلے پر اخبار کے مدیر کی اپنی تحریری رائے ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قارئین کو محض اطلاع نہیں دینا بلکہ انہیں کسی خاص موضوع پر سوچنے کی دعوت دینا۔ ٹھیک ہے، پہچان کا طریقہ کیسے یہ ملے گا؟ عموماً اخبار کے درمیانی صفحے پر ایک مخصوص اور مستقل جگہ پر یہ شائع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب روداد ہے۔ روداد کہتے ہیں کہ آنکھوں دیکھا حال یا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا۔ کوئی بھی چیز آپ نے دیکھی ہے اس کو آپ نے بالکل اسی طریقے سے، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، آپ نے جو چیز دیکھی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے فٹ بال کا یا کرکٹ کا ایک میچ دیکھا، گھر سے کب نکلے، کیا ٹائم تھا، کیا دن تھا، ٹکٹ کب آپ نے بک کروائی، اس کے بعد پھر راستے کے اندر کیا کیا مشکلات جو ہے وہ پیش آئی، ہر چیز کو ہو بہو آپ نے لکھنا ہوتا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی خصوصیت، اس میں واقعات کو بالکل اسی ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ پیش آئے۔ مثال کے طور پہ آپ کے اسکول میں کوئی منعقدہ کوئی ایک تقریب ہے اقبال ڈے کے حوالے سے یا کوئی اور، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے حوالے سے، آپ نے اس کو اسی طرح بیان کرنا ہے جس طرح آپ نے یعنی کہ اس کو دیکھا ہے۔ اب اس کے تین طریقے ہوتے ہیں، ایک آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد وسط، درمیانی اور تیسرا حصہ اختتام کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اشتہارات، ٹھیک ہے، اشتہارات یہ بھی اخبار کا ایک حصہ ہے۔ اس میں کسی بھی پروڈکٹ، نوکری یا خاص پیغام کو عام لوگوں تک تیزی سے پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، تجارتی اشتہارات، اس میں چیزیں وغیرہ جو ہے بیچی جاتی ہے، مکان، گاڑی، اس طرح کی، ایک ہوتی کلاسیفائڈ، اس میں رشتہ، اس کے بعد مکان برائے کرایہ، اس طرح کی جو ہے وہ مشہوری دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پڑھنے کا انداز، اس کو پڑھتے وقت آواز میں جوش اور ترغیب دینے والا لہجہ استعمال ہوتا تاکہ سننے والے کی توجہ کھینچی جا سکے۔ اس کے بعد آخر میں آتا ہے خطوط بنام مدیر، یعنی کہ مدیر ہوتا ہے جو اخبار کو چھاپتا ہے، اس کے نام آپ نے خط لکھنا ہے۔ خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ کون خط لکھے گا؟ ایک عام بندہ۔ عام بندہ کیوں خط لکھتا ہے؟ کہ اس کے علاقے کے اندر، اس کی گلی کے اندر یا پھر اس کے محلے کے اندر کوئی مسئلہ ہے، بجلی کا، پانی کا، یا پھر جو ہے وہ صفائی کا مسئلہ ہے، اور متعلقہ یعنی کہ اس محلے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کی آواز کو نہیں سن رہے، ٹھیک ہے، یا وہ کام نہیں اچھے طریقے سے کروا رہے، تو وہ ایک خط لکھوانا چاہتا ہے اخبار میں تاکہ حکام بالا تک میری آواز پہنچ جائے، تو وہ مدیر کو خط لکھے گا، اپنی جو بھی بجلی کا معاملات ہے یا پانی کی یا صفائی کی یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے،
تو وہ مدیر کو ایک خط لکھے گا تاکہ وہ اس کا خط جو ہے اخبار کے اندر شائع کرے اور حکام بالا تک اس کی خبر پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل لیکچر اس کا ایک جائزہ دیکھ لیں کہ خبر جو ہے یہ رپورٹر یا صحافی لکھتا ہے، اس کا مقصد سچی اطلاع اور حقائق دینا، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل سنجیدہ، متوازن اور واضح۔ اداریہ یہ مدیر لکھتا ہے، اس کا مقصد سوچنے پر مجبور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کا لہجہ اس کا فکری، مدبرانہ اور باوقار ہونا چاہیے۔ اشتہارات یہ کمپنیاں یا عوام یہ لکھتی ہے، مقصد اس کا اپنی چیزوں کو بیچنا یا پیغام دینا۔ اس کے بعد پڑھنے کا لہجہ اس میں پرجوش، اونچا اور ترغیبی ہونا چاہیے۔ خطوط یہ عام بندہ، عام شہری لکھتا ہے، اس میں مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ مسائل کی نشاندہی کرنا، اور پڑھنے کا لہجہ اس کا شائستہ مگر پر اثر انگیز۔ اس کے بعد ہم نے یہ اخبار میں جو خبر ہے، روداد ہے یا کوئی بھی چیز، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، روانی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو روانی سے پڑھنے کا پہلا اصول درست تلفظ۔ تلفظ کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کا خیال کر کے آپ نے اس لفظ کی ادائی کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ رموز اوقاف کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جملہ ختم ہو گیا ہے اور آپ نے ختمہ کی علامت لگائی ہے، وہاں آپ نے رکنا ہے، اور جہاں وقفہ ہے یہاں سانس توڑے بغیر ہلکا سا آپ نے رکنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ خبر کو اور اشتہارات کو پڑھتے ہوئے اپنے لہجے کا اتار چڑھاؤ۔ اگر آپ خبر پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کا جو لہجہ ہونا چاہیے وہ انتہائی سنجیدہ اور ٹھہراؤ والا ہونا چاہیے، اور اگر آپ اشتہار میں کوئی خبر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کا پرجوش، تھوڑا اور اونچا، سننے والے کو ترغیب دینے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کلاس میں متعلقہ اساتذہ ایک خبر جو اخبار لیں، اور اخبار لے کے آپ نے بچوں کو بتلانا ہے کہ یہ خبر ہے، یہ روداد ہے، یہ اداریہ ہے۔ اس طرح جو ہے بچے پہچان کر سکیں گے ایک ایک چیز کی۔ اس کے بعد ہر بچے سے آپ نے یہ سرگرمی کروانی ہے کہ ایک بچہ خبر پڑھے گا، ایک اشتہارات پڑھے گا، تلفظ، روانی کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے ان کو بتانا ہے کس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اخبار پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔